زمین کا ریڈیس یا ڈایامیٹر ماضی میں لوگوں نے اپنے طور سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ مامون الرشید اور عبد الرحمن الصوم کے دور میں۔ انہی معتبر ناموں میں ایک نام ابو ریحان البیرونی کا بھی ہے، جنہیں محمود غزنوی 11ویں صدی عیسوی میں اپنے ساتھ ہندوستان لائے۔ وہ ایک قابل ریاضی دان، جغرافیہ دان اور ماہر فلکیات کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ ان کے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق اگر ہم کسی ایسے بلند مقام پر کھڑے ہوں کہ جس کے قریب کوئی بڑا دریا یا سمندر ہو، ایسے کہ افق پر دریا یا سمندر نظر پڑیں، تو اس کے افق کا اینگل آف ڈپریشن اس بلند مقام سے ناپ کر اس کی مدد سے زمین کا قطر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نندانہ فورٹ کا انتخاب کیا، جو کہ پاکستان کے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں سالٹ رینج کے مشرقی حصے میں واقع ہے، جہاں سے وسیع میدانی علاقے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ زاویہ ناپنے کے لیے البیرونی نے جس آلے کا استعمال کیا اسے استرلاب یا انگریزی میں ایسٹرولیب کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی سادہ سا آلہ ہے، جیسا کہ زیر نظر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تفصیل سمجھنے کے لیے اس تصویر کو ملاحظہ کیجیے۔ سمجھانے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لے کر پہاڑی کو تھوڑا بڑا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں تھیٹا افق کا زاویہ اینگل آف ڈپریشن ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیے۔ لائن اے بی وہ لائن ہے جس سے افق کا زاویہ ناپا گیا۔ یہ لائن زمین کے دائرے کے ساتھ ٹینجنٹ لائن ہے۔ ٹینجنٹ لائن اس لائن کو کہتے ہیں جو دائرہ یعنی سرکل کو صرف ایک ہی مقام پر ٹچ کرتی ہے۔ تصویر میں یہ مقام پوائنٹ بی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹینجنٹ لائن اے بی ریڈیل لائن او بی کے ساتھ ہمیشہ 90 کا زاویہ بنائے گی۔ اس طرح ٹرائنگل اے بی او ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتی ہیں۔ مزید یہ کہ ایکولن ٹرائنگل تھیورم کے مطابق مرکز کا زاویہ یعنی اینگل اے او بی تھیٹا کے برابر ہوگا۔ اس ٹرائنگل اے بی او میں اے سی ایچ کے برابر، او بی اور او سی آر کے برابر اور او اے آر پلس ایچ کے برابر ہوں گے۔ ٹریگنومیٹری کو استعمال کرتے ہوئے یہ آسانی سے بتایا جا سکتا ہے کہ کاس تھیٹا او بی ڈیوائڈڈ بائی او اے یعنی آر ڈیوائڈڈ بائی آر پلس ایچ کے برابر ہوگا۔ اس کو ری ارینج کرنے کے بعد ہمارے پاس ایچ اور تھیٹا کے ٹرم میں ریڈیس کی ایکویشن آ جائے گی۔ اسے ہم ایکویشن 1 کا نام دیتے ہیں۔ اب رہ گیا ایچ یعنی پہاڑی کی اونچائی معلوم کرنے کا مسئلہ، کیونکہ یہاں پر تھیٹا ہمیں نون ہے لیکن ایچ ہمیں نون نہیں ہے۔ پہاڑی کی اونچائی ایچ معلوم کرنے کے لیے البیرونی نے پہاڑی سے نیچے ہموار میدان میں ایک جگہ کا انتخاب کیا جسے پوائنٹ بی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پہاڑی پر جہاں البیرونی نے افق کا اینگل آف ڈپریشن معلوم کیا، اسے اس تصویر میں پوائنٹ اے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے البیرونی نے پوائنٹ بی سے پوائنٹ اے کا اینگل آف ایلیویشن معلوم کیا، ہم اسے تھیٹا 1 کہتے ہیں۔ اس کے بعد البیرونی پہاڑی کی سمت ایک معلوم فاصلہ ایکس طے کر کے پوائنٹ ڈی پر پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دوبارہ پوائنٹ اے کا اینگل آف ایلیویشن معلوم کیا۔
اسے ہم تھیٹا 2 کہہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس تصویر میں دو رائٹ اینگل ٹرائنگلس ہیں، ٹرائنگل اے سی بی اور ٹرائنگل اے سی ڈی۔ ٹریگنومیٹری کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹینجنٹ تھیٹا 1 ایچ ڈیوائڈڈ بائی ایکس پلس وائی کے برابر ہیں۔ اسے ہم ایکویشن 2 کا نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹینجنٹ تھیٹا 2 ایچ ڈیوائڈڈ بائی وائی کے برابر ہیں، اسے ہم ایکویشن 3 کہہ لیتے ہیں۔ ان دونوں ایکویشنز میں دو ہی ان نون یعنی نامعلوم قیمتیں ہیں، وائی اور ایچ۔ چونکہ دو ایکویشنز اور دو ہی ان نون ہیں، لہٰذا اس کا سلوشن پاسبل ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے پاس ایچ کی ویلیو ان ٹرمز آف ایکس تھیٹا 1 اور تھیٹا 2 آ جائے گی۔ اسے ہم ایکویشن 4 کہہ لیتے ہیں۔ ایکویشن 1 میں ہم نے آر کو تھیٹا اور ایچ کے فارم میں ڈیرائیو کیا تھا، جس میں تھیٹا معلوم تھا لیکن ایچ معلوم نہیں تھا۔ ایکویشن 4 میں ہم نے ایچ کی قیمت معلوم کی۔ ایکویشن 1 میں جب ہم ایچ کی ویلیو ایکویشن 4 سے پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آر یعنی زمین کے ریڈیس کی ویلیو آ جاتی ہے، اور اسے 2 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس زمین کا ڈائی میٹر یعنی قطر آ جائے گا۔ البیرونی نے مذکورہ طریقے سے زمین کے رداس یعنی ریڈیس کا جو تخمینہ لگایا تھا وہ تقریباً 6340 کلومیٹر تھا۔ موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی سے معلوم کیا گیا رداس یا ریڈیس جس پر اتفاق ہے وہ تقریباً 6371 کلومیٹر ہیں۔ اس اعتبار سے البیرونی کے معلوم کردہ رداس میں 1% سے بھی کم کی غلطی تھی۔ ہر ایکسپیریمنٹ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح البیرونی کے طریقے میں ایک بات کا خیال نہ رکھا گیا۔ اس زمانے میں اصول انعطاف ابھی دریافت نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے زاویہ کی پیمائش میں کسی قدر خامی رہ گئی۔ امید ہے کہ آپ کو البیرونی کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ خود بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت محنت بھی کرنی پڑے گی۔ مزید یہ کہ اگلی دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم البیرونی کی دیگر خدمات آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا چیزیں مزید اچیو کی۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ساتھ رہنے کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔